السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، چند روز پہلے ایک ٹی وی اینکر امیش دیوگن نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات استعمال کیے، جس پر سوشل میڈیا پر بھی اور باہر بھی مسلمانوں نے کافی احتجاج کیا اور بلا اختلاف مسلک و ملت امیش دیوگن کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی اور ان کے خلاف کیس دائر کرنے کی بات کہی، اور یہ ساری باتیں حق بجانب بھی تھیں۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک اور اللہ والی اور بزرگ تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، توحید کی تبلیغ کے حوالے سے، اور مسلمانوں نے اپنے ایک مذہبی بزرگ کے دفاع میں آواز اٹھائی، یہ سب کا حق تھا، یہ ساری بات تو اپنی جگہ تھی، مگر بہت افسوس یہ ہوا کہ یہ ساری بات ہونے کے بعد کل ہمارے سامنے ایک ویڈیو آیا جو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت وائرل ہو رہا ہے۔ تقریباً 9 منٹ 51 سیکنڈ کا یہ ویڈیو ہے۔ یہ حیدرآباد کے ایک مولانا علی قادری صاحب ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعی میں مولانا ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ان کی گفتگو سے تو نہیں لگتا کہ یہ مولانا ہیں، لیکن نیوز چینل پر اکثر یہ جاتے ہیں اور ڈیبیٹ میں شریک ہوتے ہیں، اور نیوز چینل والے ان کو مولانا علی قادری کے نام سے بلاتے ہیں۔ انہوں نے کل ایک ویڈیو میں اسی مسئلے پر جو امیش دیوگن نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر جو تبصرہ کیا تھا، اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں علی قادری صاحب نے کی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم چاہتے ہیں کہ علی قادری صاحب کی انہی باتوں کا ایک پوسٹ مارٹم کیا جائے کہ ان کی وہ باتیں کہاں تک صحیح ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور ایک صحابی رسول کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں اللہ کے ولی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی گئی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اگر ایک غیر مسلم نے توہین کی تو ہم نے آواز اٹھائی اور ہمیں غصہ آیا اور جلال آیا، اور ایک صحابی رسول کی عزت اور ان کے اوپر حملہ ایک مسلمان نام نہاد مسلمان کر رہا ہے، اور ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا، ہم نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائی۔ قادری صاحب اپنے اس ویڈیو میں سب سے پہلے کہتے ہیں، بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو غیر عقیدے والوں کی ہو رہی تھی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ہم پر معاویہ صاحب کی محبت، معاویہ صاحب کا عقیدہ، معاویہ صاحب کی اطاعت ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پکے علی والے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ تو بات غیر عقیدے کے لوگوں کی ہو رہی تھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا کر ہم پر معاویہ صاحب کی محبت، معاویہ صاحب کا عقیدہ، معاویہ صاحب کی اطاعت ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان تمام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پکے علی والے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مسئلہ امیش دیوگن کا مسئلہ تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مسئلہ تھا، اس میں بیچ میں حضرت معاویہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ تو علی قادری صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ کہا کہ جو لوگ معاویہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، معاویہ صاحب کی اطاعت کرتے ہیں اور معاویہ صاحب کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ہم پر اپنا عقیدہ مسلط نہ کریں۔ قادری صاحب، یہ عقیدہ ہم مسلط نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن آپ کے اوپر یہ عقیدہ مسلط کر رہا ہے، یہ حدیث رسول آپ کے اوپر یہ عقیدہ مسلط کر رہی ہے، اور پوری امت یہ عقیدہ آپ پر مسلط کر رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شک و شبہ اور باتفاق امت صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ یہ بحث جانے دیجئے وہ کب ایمان لائے، اگر وہ بعد میں بھی ایمان لائے تو ان سے ان کی صحابیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اے میرے نبی،
آپ کے صحابہ میں جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اور جو پہلے ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر ایک گروہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سارے صحابہ کو جنتی کہہ رہا ہے، اور ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ قادری صاحب، جس معاویہ سے آپ کو اتنا بغض ہے کہ آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا حضرت لگانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ معاویہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ آج کے دور کے اپنے علماء اور اپنے ائمہ اور بزرگوں کے نام کے آگے تو حضرت اور فلاں اور فلاں اور قبلہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں، اور ایک صحابی رسول کے ساتھ آپ صاحب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کے ذہن کے اندر جو بغض چھپا ہوا ہے حضرت معاویہ کے خلاف وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت معاویہ ان صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ حنین میں شامل ہوئے، اور غزوہ حنین میں جو صحابہ شامل ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں کے اوپر سکینت نازل کی، اللہ نے سکون نازل کیا۔ جن صحابہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے تو لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ ترمذی کی 3842 نمبر کی بالکل صحیح روایت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ ان چنندہ صحابہ کرام میں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی قرآنی کو لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2501 نمبر کی حدیث اس بات پر دلیل ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت امیر معاویہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور جب قیصریہ کو فتح کرنے کا موقع آیا حضرت عمر فاروق نے اس فتح کے لیے اور اس مہم کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر نے اپنے دور میں بھی اور حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے دور میں ملک کے شام جیسا بڑا ہی نازک جو ہے علاقہ تھا، جو سرحدی علاقہ تھا، جو روم کی سرحدوں سے ملتا ہوا علاقہ تھا، اس علاقے کا گورنر اور اس علاقے کا والی اگر کسی کو برقرار رکھا تو وہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، کہ آپ علی سے بڑھ کے علی والے ہو گئے قادری صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کی محبت ہم پر مسلط کرو، ہم علی والے ہیں، کیا علی سے بڑھ کے آپ علی والے ہو گئے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے، ان کے الفاظ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خبردار معاویہ اگر تم پر امیر بن جائیں تو ان کو ناپسند مت کرو۔ فواللہ لئن فقدتموہ، اللہ کی قسم اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا، لترون رؤوسا تندر عن کواہلھا، تو تم دیکھو گے کہ سر کندھوں سے سر کٹ کٹ کر کے گر رہے ہیں، کأنہا الحنظل، جیسے درخت سے حنظل کا جو پھل ہوتا ہے وہ کٹ کٹ کے گرتا ہے، ویسے ہی تمہارے جسم سے سر دھڑ سے الگ ہو کر کے گرنے لگیں گے، اتنا خون خرابہ ہوگا۔ اگر معاویہ تم پر امیر بن جائیں تو تم ان کی عمارت کو ناپسند مت کرو۔ یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تذکرون کسریٰ و قیصر و دہاہما، تم قیصر و کسریٰ کی ذہانت اور ان کی جو ہے عقل مندی کا ذکر کرتے ہو، وعندکم معاویہ، اور تمہارے اندر معاویہ جیسا ذہین اور جینیس اور زیرک اور دانا انسان ہے، اور تم قیصر و کسریٰ کی ذہانت اور ان کی دانائی کی بات کرتے ہو۔ آگے قادری صاحب کہتے ہیں ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں بولنا چاہتے، معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارے بزرگوں نے کف لسان کا حکم دیا ہے۔ علی پر اپنی جان فدا کرنے والے ہیں اور ہم اس معاملے میں کف لسان کرتے ہیں۔ معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کون سے بزرگوں نے آپ کو کف لسان کا حکم دیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ قادری صاحب، ائمہ سلف میں اہل سنت والجماعت کے علماء میں کون علماء ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں کف لسان کا حکم دیا ہے؟ یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے آپ کا۔ ہاں، ائمہ نے، سلف صالحین نے صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں کف لسان کا حکم دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی کف لسان کا حکم نہیں دیا ہے، ورنہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن ترمذی میں حضرت معاویہ کے مناقب کا باب نہ قائم کرتے،
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں حدیثیں نہ لاتے۔ امام ابو بکر ابن ابی دنیا جو 3 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، 281 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے حضرت معاویہ کے حلم کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی۔ امام ابن ابی عاصم، امام ابو عمر غلام ثعلب، امام ابو بکر النقاش، ان لوگوں نے فضائل معاویہ پر، یہ 3 4 صدی ہجری کے علماء ہیں اور ائمہ ہیں، ان لوگوں نے فضائل معاویہ پر مستقل کتابیں لکھی۔ آپ کون سے ائمہ کو مانتے ہیں قادری صاحب؟ کن بزرگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں زبان بند رکھنے کا حکم دیا ہے؟ یاد رکھیں یہ بالکل نیا عقیدہ ہے، یہ آپ کا جھوٹ اور فریب ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کف لسان کا حکم دیا۔ نہیں، بزرگوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، ان اختلافات پر اپنی زبان کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے قادری صاحب کہتے ہیں آپ جائیے اور دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے۔ مبارک، آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے۔ ہم تو جناب پہلی بات تو یہ یزید کا مسئلہ آپ ابھی رہنے دیجیے، یہاں یزید کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری گفتگو کا موضوع یزید نہیں ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، اور بے شک ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے ساتھ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہمیں اٹھا۔ یہ تو آپ کا بغض ہے کہ آپ نے جو ہے حضرت معاویہ کو خارج کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے معاویہ کے ساتھ اپنے حشر کی دعا کیجیے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اس لیے کہ حضرت علی سے حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی؟ اگر اس بنیاد پر آپ حضرت معاویہ سے بغض کر رہے ہیں تو پھر آپ روافض کی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص جیسے اجل صحابہ کرام، ان کے اوپر بھی تبرک کیجئے۔ انہوں نے بھی حضرت علی کے خلاف جنگ میں، یہ بھی لوگ بھی شامل تھے۔ کیا حضرت علی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی بنیاد پر آپ ان صحابہ کرام سے بغض رکھیں گے؟ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بغض رکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے قادری صاحب۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا مشکل کشا کا معاویہ صاحب کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ ساتھ ہو جائے۔ ارے مولا مشکل کشا کی معاویہ صاحب کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ ارے جناب میرے پیارے بھائی، تقابل کون کر رہا ہے؟ امت کا اتفاق ہے، امت کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے بعد افضل ترین انسان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر رہا۔ کون مقابلہ کر رہا ہے؟ جو نادان ہوگا وہ مقابلہ کرے گا۔ صحابہ کے اپنے مراتب اور درجات ہیں، صحابہ کرام میں جو السابقون الاولون جو پہلے نبی پر ایمان لائے ان کا مقام سب سے اوپر ہے، پھر مہاجرین صحابہ کا مقام انصاری صحابہ سے زیادہ ہے۔ وہ تمام کیٹیگری اور تمام درجہ بندی علماء امت نے کی ہے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتا۔ یہ آپ کا جھوٹ اور فریب ہے اور حضرت معاویہ کے خلاف بغض ہے، جس کو بنیاد بنا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولا علی کے ساتھ حضرت معاویہ کا کیا تقابل ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں مولا کی شان تو یہ ہے، مولا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا کی شان تو یہ ہے کہ جب تک روح پیغمبر نہیں دیکھا انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ جب تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا کی وہ شان کہ پیدا ہو کر بھی دنیا کو نہیں دیکھے، خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا۔ میرے مولا نے جب تک روح پیغمبر نہیں دیکھا، جب تک کہ آغوش رسول میں نہیں گئے، مولا مشکل کشا آنکھ نہیں کھولے۔ کعبے میں پیدا ہوئے، خدا کا گھر نہیں دیکھے جب تک کہ رسول اکرم کا چہرے مبارک نہیں دیکھے۔ اللہ کے بندے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار صحیح روایتیں موجود ہیں۔ اس طریقے کی موضوع اور من گھڑت روایتیں پیش کرنے کی حضرت علی کی فضیلت میں کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی بے نیاز ہیں، تمہارے ان فضائل و مناقب کی جھوٹی سچی روایتیں بیان کرنے کی حضرت علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، یاد رکھے یہ روافض کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت کے تمام معتبر علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔
نہ تو حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور نہ یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے، نہ جس کا سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ حوالہ ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے علی کا ماننے والا کہہ رہے ہیں، تو آپ کچھ بھی بیان کر دیں، یہی آج چل رہا ہے۔ روافظ کی طرح آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو میرے بھائی یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا واقعہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا اعلان نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، لہذا اس کو یہاں بیان کرنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ اس کے بعد قادری صاحب کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ معاویہ صاحب کے بارے میں کچھ مت بولو، ورنہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں سے خون آنے لگے گا۔ ہماری زبان بہت کچھ بول سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ صاحب کے مسئلے میں کف لسان کرو، کچھ مت بولو، ورنہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں میں سے خون نکلے گا ان کے کارنامے سن کے۔ قادری صاحب جس تاریخ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تاریخ تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی بہت کچھ بولتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بولتی ہے، اور روافظ اسی تاریخ کو بنیاد بنا کر کے نعوذ باللہ حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عائشہ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ تاریخ کی ان جھوٹی روایات کی بنیاد پر ایک صحابی رسول پر تہمت لگا رہے ہیں، اور آپ اس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ ہم بولیں گے تو تمہارے کان پک جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہمارے کان تو نہیں پکیں گے، مگر ہاں ہمارے دل نفرت سے بھر جائیں گے۔ وہ نفرت ان صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ نہیں، آپ کے خلاف اور ان تمام لوگوں کے خلاف جو حضرت امیر معاویہ کو یا کسی بھی صحابی رسول کے اوپر غلط زبان استعمال کریں۔ یاد رکھیں قادری صاحب، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اس امت کا عقیدہ ہے، یہ اس امت کے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ امام طحاوی بہت بڑے، آپ اپنے آپ کو سنی، آپ نے تقریر کے آخر میں کہا ہم لوگ سنی الجماعت ہے، پتہ نہیں یہ سنی الجماعت کون سی آگے، سنت الجماعت۔ اگر آپ واقعی میں سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیں حنفی مسلک کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی موقع ملے کچھ پڑھنے لکھنے کا قادری صاحب، یہ چینلوں پہ چند پیسوں کے لیے جا کر کے آپ جو گالی سننے جاتے ہیں، اگر کچھ موقع مل جائے تو کچھ کتابیں پڑھ لیجئے، کچھ مطالعہ کر لیجئے۔ عقیدہ طحاویہ بڑی مشہور کتاب ہے امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُم، جو صحابہ سے بغض رکھتے مجھ سے بغض رکھتے ہیں، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، یہ سرکش لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ پہلے اپنے بزرگوں کا عقیدہ تو صحیح سے پڑھیے قادری صاحب، کہاں ہیں آپ، کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں۔ اس کے بعد قادری صاحب کہتے ہیں ہم کو صحابی کا مقام بتا رہے ہو، ہمارا منہ مت کھلاؤ، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ تمہارے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ہم اپنے عقیدے کے ساتھ مطمئن ہیں۔ ہمارا منہ مت کھلاؤ، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب ہم بولنا شروع کریں گے تو تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں سے خون نکلنا پڑے گا، خون نکل آئے گا۔ تو ہمارا عقیدہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنے عقیدے کے ساتھ مطمئن ہیں الحمدللہ۔ کون سا عقیدہ میرے بھائی؟ وہ عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے، وہ عقیدہ جو اجماع امت کے خلاف ہے، وہ عقیدہ جو صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، وہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کے تمام اکابرین کے خلاف ہے، وہ عقیدہ جو شیعوں اور رافضیوں کے مطابق ہے۔ اگر آپ کو اپنے اس عقیدے پر فخر اور اطمینان ہے تو بالکل آپ اپنے عقیدے پر فخر اور اطمینان رکھیے، مگر ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اس عقیدے سے جو عقیدہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد قادری صاحب کہتے ہیں ہم مولائی بن کر پیدا ہوئے اور مولائی بن کر کے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ مولائی سے مراد یعنی علی کا ماننے والا۔ تم اس دنیا میں معاویہ کے چمچے بن کر رہو، قیامت میں بھی تم کو معاویہ و یزید کے ساتھ اٹھایا جائے کے ساتھ مطمئن ہے الحمدللہ۔ ہم مولائی پیدا ہوئے، انشاءاللہ اس دنیا فانی سے مولائی بن کر رخصت ہوں گے، اور جب روز محشر ہمیں اٹھایا جائے گا تو مولائی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تم اس دنیا میں معاویہ کے چمچے بن کے رہو، معاویہ صاحب کی چمچہ گیری کرو، قیامت میں بھی تم کو معاویہ اور یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تم یہ دعا کر لو۔ قادری صاحب ہم معاویہ کے چمچے تو نہیں ہیں، لیکن ہاں ہم حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں،
اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی نے قرآن لکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، نہیں معاف کیجئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں۔ غور کریں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں جن کے اوپر بڑی تہمتیں اور بڑے الزامات روافض کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اور جس پروپیگنڈے کا شکار آپ جیسے لوگ بھی ہوئے ہیں، اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ ان دونوں شخصیتوں کا تقابل کرنے کی کوشش کی گئی، پوچھا گیا کہ اس میں سے افضل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ لَأَنْفٌ فِي مَنْخِرِ مُعَاوِيَةَ أَفْضَلُ مِنْ عمر ابن عبدالعزیز۔ کہا سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کی مٹی، ان کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی جو میدان جہاد میں وہ گئے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور وہاں سے اڑنے والے گرد و غبار کی جو مٹی ان کی ناک پہ بیٹھی تھی، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ اس امت کا عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے پر مطمئن ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مولائی ہیں، کون سے مولائی ہیں آپ مولائی نہیں ہیں، معاف کیجیے، آپ نے یہ بٹھا کر کے رکھا ہے کہ علی سے محبت تب ہوگی جب معاویہ سے بغض ہوگا۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سب کو ان کے مرتبے پر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ جب تک ہم اب معاویہ سے بغض نہیں رکھیں گے ہم علی سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا بنایا وہ اصول ہے میرے بھائی۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، آگے کہتے ہیں قادری صاحب کہ تمہیں اگر مناقب بیان کرنا ہے تو بیان کر لو، کوئی مناقب تو ہے نہیں، جھوٹی سچی جو مناقب بیان کرنا ہے کر لو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمارے عقیدے میں بولنے کی ضرورت نہیں، ہم پکے آقائے دو جہاں کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ یہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں۔ صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ تمہیں اگر تعظیم کرنا ہے، تمہیں اگر ان کے مناقب بیان کرنا ہے تم کر لو، کوئی مناقب تو ہے نہیں بیان کرنے کے لیے۔ اب جھوٹی سچی جو بھی روایت تم لا کر بیان کرنا چاہتے ہو کر لو، ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سچے پکے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے غلام۔ کیسے غلام ہیں آپ آقائے دو جہاں کے؟ آقائے دو جہاں کے صحابی کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، ان کو برا بھلا ان کو لعن طعن کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا غلام کہہ رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا غلام کہہ رہے ہیں۔ جس امیر معاویہ کے ہاتھ پہ حضرت حسن مجتبیٰ نے بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، اس حضرت امیر معاویہ کے خلاف آپ بغض اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ قادری صاحب، آپ حقیقت میں اگر حضرت معاویہ کے بارے میں لعن طعن کر رہے ہیں تو یقیناً نہ آپ صحیح معنوں میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، نہ آپ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کو چاہے گا، جو اہل بیت کو چاہے گا، وہ اللہ کے رسول کے چہتوں کو بھی چاہے گا اور وہ اہل بیت کے چہتوں کو بھی چاہے گا۔ اس کے بعد قادری صاحب کہتے ہیں کہ دور خلافت ختم ہونے کے بعد امام حسن نے معاویہ صاحب کو اقتدار دیا تھا، خلافت نہیں دی تھی۔ وہ امیر المومنین نہیں تھے، وہ امیر شام تھے، وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے۔ دور خلافت ختم ہونے کے بعد معاویہ صاحب کو حسن علیہ السلام نے اقتدار دیا، خلافت نہیں دی۔ دور خلافت ختم ہو چکا تھا، وہ امیر المومنین نہیں تھے، وہ اقتدار چاہتے تھے، مولا حسن نے انہیں اقتدار دے دیا۔ وہ امیر شام تھے، امیر تھے، خلیفۃ المسلمین نہیں تھے، یہ بات یاد رکھو۔ قادری صاحب، آپ کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری امت نے مانا ہے حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین۔ ہاں، جب حضرت حسن نے بیعت کی تھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر تو اس زمانے میں بھی یہ گروہ تھا، حضرت حسن کے لشکر میں موجود تھا، یہ وہی گروہ تھا جس کو ہم سبائی گروہ کہتے ہیں، جو فتین تھا، جس نے صحابہ کو آپس میں لڑوایا تھا، جس نے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ گروہ خوش نہیں تھا۔ امت نے تو اس صلح پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ سال پوری امت میں عام الجماع کے نام سے اس سال کو یاد کیا جاتا، پوری امت ایک ہو گئی، اور پوری امت نے، اور اس امت کے اندر حضرت حسن حضرت حسین بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر المومنین تسلیم کیا تھا۔
آپ نہ مانیں، آپ کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں وہ حدیث بھی تو ہے جو تمہارے بھیجوں میں نہیں گھستی کہ علی کا چاہنے والا مومن ہے اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اندازہ کر لو کہ علی سے کس نے جنگ کی تھی۔ اور ایک ایک بھی تو حدیث ہے جو تمہاری نگاہوں سے گزرتی ہے لیکن تمہارے بھیجے میں نہیں گھستی، کہ علی کو چاہنے والا مومن ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، علی کے ساتھ مومن رہے گا اور علی کے قریب منافق نہیں آئے گا۔ اندازہ کر لو کہ علی سے کس نے جنگ کی تھی، علی سے کس نے بغاوت کی تھی، علی سے کس نے عداوت کی تھی۔ جناب علی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور ہمارے بھیجے میں بالکل گھستی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، جس نے انسان کی روح کو پیدا کیا، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ انی لا یحبنی الا مومن، کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی 78 نمبر کی 78 نمبر کی بالکل صحیح حدیث، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن قادری صاحب، اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جن صحابہ نے حضرت علی کے خلاف جنگوں میں شرکت کی نعوذ باللہ وہ منافق ہو گئے۔ پھر تو آپ کو نعوذ باللہ روافض کی طرح ماننا پڑے گا کہ اماں عائشہ بھی منافق ہو گئیں، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کا نام لے کے جنتی کہا، یہ وہ صحابہ ہیں۔ اگر یہ صحابہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں شرکت کے باوجود جنتی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو یاد رکھیں آپ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کی مخالفت اور ان سے جنگ کے باوجود صحابی ہیں اور صحابی ہونے کی بنیاد پر جنتی ہیں۔ یہ آپ کا بنایا ہوا اصول نہیں، یہ قرآن و حدیث کا بنایا ہوا اصول ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے، امت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اختلافات میں دونوں نے اجتہاد سے کام لیا۔ امت میں بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف میں کون صحیح تھا کون غلط تھا ہم خاموش رہیں گے، اور بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں، اس اختلاف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی حق سے زیادہ قریب تھے۔ یہ امت کے اکثر علماء نے کہا ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے فریق کو انہوں نے باطل قرار دیا۔ انہوں نے کہا حق سے زیادہ قریب تھے، دونوں گروہ اہل ایمان کا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے نواسے سیدنا حسن کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 مومنوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، وہاں بھی نبی نے دونوں مومنوں کی جماعت کہا، اس میں سے کسی کو منافق نہیں کہا۔ اگر علی سے جنگ کرنے کی بنیاد پر آپ حضرت معاویہ کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں تو قادری صاحب اپنی زبان کو تھوڑا لگام دیں، اس زبان کا اثر حضرت عائشہ تک بھی جائے گا اور دوسرے لوگوں تک بھی جائے گا۔ اس کے بعد قادری صاحب کہتے ہیں، بڑے پیار اور اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ متحد رہیں، انتشار پیدا نہ کریں۔ میں پھر ایک بار تمامی مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ حضرات متحد رہیں عقیدے کی بنیاد پر۔ انتشار تو آپ پیدا کر رہے ہیں اور آپ سے ہم کبھی اتحاد نہیں کر سکتے۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرے، اس سے ہم کبھی اتحاد نہیں کر سکتے۔ ایسے اتحاد کا کوئی مطلب نہیں ہے، یاد رکھیں آپ۔ صحابہ کی نفرت اور صحابہ کے بغض کی بنیاد پر کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جیسے لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کریں، آپ جیسے لوگوں کے منہ سے تو اتحاد کی باتیں ویسے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور آخر میں کہتے ہیں قادری صاحب اپنے مسلک پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہ الحمدللہ جو سنت الجماعت کو فالو کرتا ہے وہ سنی ہے۔ ابھی تک تو ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، ہم یہ سنتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ بھی محل نظر ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ نیا نام قادری صاحب نے نکالا، سنت الجماعت، اور اس ایک لفظ سے معلوم ہو گیا کہ قادری صاحب کی علمی لیاقت کیا ہے، ان کا علمی لیول کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام، ان کے جو زرد رنگ کا انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا بھی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی مولانا نہیں ہے، بس انہوں نے ایک درگاہ پر قبضہ جما کر کے اپنی کمائی کا ایک انتظام کھول کے رکھا ہے، ورنہ حقیقت میں ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیے، اپنے سنی الجماعت کہہ رہے ہیں، سنت الجماعت، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو شب برات کو دیکھ لو۔ شب برات میں جو سنی مسلمان نوجوان نکلتے ہیں تو قبرستان کے قبرستان بھر جاتے ہیں۔ اپنی دکانوں کو بند کیجئے۔ الحمدللہ جو سنت الجماعت کا نوجوان ہے، جو سنت الجماعت کو فالو کرتا ہے،
وہ یقیناً سنی ہے اور آخری دم تک سنی رہے گا اور سنیت الجماعت کے عقیدہ پر چلے گا۔ شب برات اس کی بہت بڑی مثال ہوتی ہے۔ شب برات میں جب سنی فوجدار نکلتے ہیں تو قبرستانوں کے قبرستان بھر جاتے ہیں، پھولوں کا شارٹیج ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ شہر اللہ کے بندے، یہ کون سی اپنے آپ کو برتری ظاہر کرنے کی یہ کون سی دلیل ہے کہ شب برات پر لوگ نکلتے ہیں؟ پھر محرم پر لوگ نکلتے ہیں تعزیے لے کر کے اور جلوس لے کر کے اور ماتم لے کر کے، تو وہ اپنی فضیلت اور برتری کا اظہار کریں گے، صاحب ہم تو بہت بڑے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنی العقیدہ ہیں اور ہم اپنے عقیدے پر ہمیں فخر ہے اور ہم اسی عقیدے پر جمے رہیں گے۔ قادری صاحب، جاتے جاتے میں آپ کو سنیوں کے جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کی جو فتاویٰ کا جو مجموعہ ہے جس کا نام فتاویٰ رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 61 سے ہم ایک کوٹیشن آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی الجماعت اور سنت الجماعت اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے جماعت کے جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت، سب کو تو حضرت کہا جاتا ہے، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت علی حضرت معاویہ کے آپس میں جو جنگیں ہوئیں، جو مشاجرات ہوئے، اس کو لے کر کے حضرت یعنی ان کا مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کیا عقیدہ تھا؟ آئیے ان کے فتاویٰ رضویہ کی یہ عبارت دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مرتضوی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ سے، جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے یعنی اختلاف کیا اور اس حق مآب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، اور ان اختلافات کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ و زبیر و صدیقہ عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابلہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں اور ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ مانتے ہیں، مگر بئی ہما بلحاظ احادیث مذکورہ کہ ان حضرات کے فضائل و مناقب میں مروی ہیں، زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کرتے اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت ہوئے ہیں رکھتے ہیں۔ یہ فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 61 کی عبارت ہے۔ میں نے پوری عبارت پڑھی۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل سنت، اپنے آپ کو کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ان جنگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں جو اختلافات ہوئے ان میں حق جو ہے وہ حضرت علی کی طرف تھا، لیکن ہم ہرگز دوسرے فریق کے خلاف اپنی زبان طعن دراز نہیں کرتے، بلکہ ان کا جو مقام اور مرتبہ شریعت میں بتایا گیا ہے وہ مقام و مرتبہ ہم مانتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے جو امت کے اسلاف کا رہا ہے، امت کے اکابرین کا رہا ہے، محدثین کا رہا ہے، اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ محدثین میں اور اسلاف میں بھی ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان اختلافات میں کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، کس کا اجتہاد صحیح تھا، کس کا اجتہاد خطا پر تھا، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس پر سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق سے زیادہ قریب تھے۔ یہ دو اوپینین تھے، مگر تیسرا اوپینین کہ ہم حضرت معاویہ کے بارے میں اور ان کے لشکر کے بارے میں لان تان کریں، یہ اہل سنت والجماعت کا کبھی بھی اوپینین نہیں، یہ روافظ کا خیال رہا ہے۔ اور قادری صاحب آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ انہی روافظ کی زبان بول رہے ہیں۔ میں اللہ سے بس یہ دعا کروں گا، اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں سیدنا علی مرتضیٰ سے بھی محبت کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں سیدنا امیر معاویہ سے بھی محبت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی اور نبی کے تمام صحابہ اور نبی کے تمام اہل بیت اور تمام اولیاء کرام اور تمام صالحین اور تمام ائمہ دین سے تو ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ محبت جو غلو سے پاک ہو، وہ محبت جو افراط و تفریط سے پاک ہو، وہ محبت جو ان کے مقام و مرتبے سے ان کو حد سے زیادہ بڑھانے والی نہ ہو۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔